السلام علیکم ناظرین اور حاضرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ سیلف ریزننگ کی جو ایک پلے لسٹ چل رہی ہے، اس میں میرا فوکس ہے کہ ہم اپنی انفرادی طور پر جو بھی اصلاح کر سکتے ہیں اونلی فار دا بیٹرمنٹ، صرف اچھے کے لیے، اس میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کے اندر امپرومنٹس لا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ فوکس کرتا ہے موٹیویشن کو۔ موٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے؟ موٹیویشن کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ موٹیویشن وہ آگ ہوتی ہے آپ کے اندر، بھڑکنے والی آگ ہوتی ہے، وہ آرزو ہوتی ہے، وہ لگن ہوتی ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے جس سے ایک شخص، ایک انسان کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری جان لگاتا ہے، پورا زور لگاتا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے نفسیات میں، سائیکلوجی میں، جو اکثر اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو ایک بونس دیتی ہیں کہ بیٹا یہ فلاں کام کر لو، آپ کو یہ کینڈی ملے گی، آپ کو یہ گفٹ ملے گا، آپ کو یہ پرائز ملے گا۔ آفیسز میں ہوتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انڈیویجول سائٹ پہ ہوتا ہے اور دوسرے ایریاز میں ہوتا ہے۔ موٹیویشن دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ یہ کیونکہ سائیکلوجیکل ہم اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا ڈائیو کریں گے، اس میں ہم غوطہ ماریں گے۔ موٹیویشن دو طرح کی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا، انٹرسٹنگ اور ایکسٹرنسٹک۔ انٹرسٹنگ موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ فیکٹر جو آپ کے اندرونی طور پر آپ کو آمادہ کرے، آپ کے اندر جذبہ لائے، حوصلہ پیدا کرے آگے بڑھنے کے لیے۔ جیسے کہ اگر مجھے اپنے پیپرز میں اچھے گریڈز لانے تو میری انٹرنل موٹیویشن، میری اپنے اندر کی توقعات اتنی بڑھیں گی کہ میں اس گول تک پہنچنے کے لیے جان توڑ محنت لگاؤں گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اچھی طرح اپنے پیپر کو پورا ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرا جو پیپر ہے وہ اچھے سے اچھا ہو سکے۔ وہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس سے میں انجوائے کرتا ہوں، جس میں مجھے مزہ آتا ہے اس کام کو کرنے میں، تو وہ میری اپنی موٹیویشن ہے۔ جیسے اگر اسپورٹس کی بات کریں، اگر آپ فٹ بال کے شوقین ہیں، کرکٹ کے یا ریسلنگ کے شوقین ہیں، تو وہ آپ کی انٹرنل ہیپینس ہے، تو وہ ہے انٹرنسٹک موٹیویشن۔ دوسری فیکٹر پہ آ جاتے ہیں، ایکسٹرنسٹک موٹیویشن پہ۔ یہ وہ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کے انفرادی حلقے سے باہر آپ کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ نارملی ایک کمپنسیشن میں، ایک انسینٹیوز میں، بونس کے اندر، نارملی اگر میں کمپنی کی بات کروں وہاں پر ہی ہوتا ہے۔ امپلائی کو بولا جاتا ہے یا سیلز مین کو بولا جاتا ہے، آپ کے ہر ٹارگیٹ کے اچیو ہونے پہ آپ کو 5، 10، 15 واٹس ایور پرسنٹیج آف کمیشن دیا جائے گا۔ تو وہ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتا ہے، اس موٹیویشن کے تحت وہ کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں دو فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے۔ پازیٹیو ہوتا ہے جس کی ہم نے بات کی۔ نیگیٹو ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہے، آپ کی پرفارمنس پوری نہیں ہو رہی، آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ اپنی پرفارمنس کو چیک کرو، ہم آپ کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں، اف آپ نے اس پرفارمنس کے اوپر پورے نہیں اترے تو ہم آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے۔ تو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، مشہور زمانہ میسلوز ہائرارکی آف نیڈ، ابراہم میسلو صاحب ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں، ایک پیرامڈ انہوں نے بتایا، یہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ پیرامڈ ابھی آپ ایک دیکھ رہے ہوں گے۔ اس پیرامڈ میں کیا چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں انہوں نے؟ فرام باٹم ٹو ٹاپ، سب سے جو لوئسٹ انسان کی نیڈز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ جیسا کہ ایک پارٹی ہے، اس کا آپ نے سلوگن سنا ہوگا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ بالکل بیسک نیڈز ہیں، فوڈ، شیلٹر، ہوم، کھانا پینا، سونا، کپڑے، یہ آپ کی بالکل بیسک نیڈز ہیں جو آپ نے سب سے پہلے اپنی سروائیول کے لیے اکمپلش کرنی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ نیڈز کون سی آتی ہیں؟ سیفٹی، اس کے ساتھ وہ ہوتی ہیں آپ کا مکان، آپ کا ایک سیف انوائرمنٹ۔ جیسے اگر میں مثال دوں، انفارچونیٹلی ان کنٹریز کی جہاں پر کرائسس ہیں، سول وارز ہیں، بہت خراب حالات ہیں،
تو وہاں پر لوگ کی کون سی نیڈس فوکس ہوتی ہیں؟ 2 نیڈس فوکس کرتے ہیں وہ لوگ. ایک فزیکل نیڈس جس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کھانے کا انتظام ہو، یا انفارچونیٹلی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کو کھانا نہیں ملتا تو وہ سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں ڈال کے کھاتے ہیں. کیوں؟ جسٹ فار دا سیک آف سروائیول. ان کو سروائیو کرنا ہے اس ظالم معاشرے میں. پھر ان کا تھوڑا بہت پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اپنی وہ سیکنڈ ٹیئر کی جو پیرامڈ کے اندر نیڈز ہیں وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ان کا گھر تو تباہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شیلٹر یا کوئی بھی ایک ایسا جھونپڑی یا کوئی 4 دیواری یا کچھ ایسا ایریا جہاں پر میں کچھ پل کے لیے سکون سے سو سکوں. وہ ان کی سیکیورٹی نیڈز ہوتی ہیں. کمنگ ٹو ٹورن آؤٹ کنٹریز ٹو ڈیولپنگ نیشنز، اس میں پھر یہ نیڈز تو فلفل ہو چکی ہوتی ہیں بالکل باٹم سے، وچ از فزیکل نیڈس، اس کے اوپر سیکیورٹی نیڈس. پھر تھرڈ ٹیئر میں کیا آتی ہے؟ بلانگنگنیس اینڈ لو. فیملی میں ہوتے ہیں ہم سب ساتھ فیملی میں رہتے ہیں. ایکسیپشنلی جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں ہم ساتھ رہتے ہیں، یا ویسٹرن سوسائٹیز ہیں جو انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے جس میں فیملی کا کانسیپٹ نہ نہیں ہے لیکن فرینڈس کا کانسیپٹ ہے. اور جو میرڈ کپلز ہیں یہ نیڈز ہوتی ہیں بلانگنگنیس اینڈ لو کی. اب آپ دیکھتے جائیں کہ جب آپ کی بالکل بیس نیڈز کور ہو رہی ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اس لیڈر پہ، اس سیڑھی پہ اوپر آپ آتے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس سے اوپر کی جو ٹیئر ہے، اسٹیم، اپنی عزت، رسپیکٹ، ریکگنیشن، میرے کام کو سراہا جائے. چاہے وہ ایک ہاؤس وائف ہو جو گھر میں اپنے خاوند کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے کام کرتی ہے. وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ میرا جو بھی کام، میری جو بھی محنت، اس کو سراہا جائے. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو ریکگنائز کیا جائے. وہ کچھ پیسے نہیں مانگ رہا آپ سے، وہ چاہتا ہے صرف آپ اس کی تعریف کریں. اگر ایک باس اپنے سب آرڈینیٹ یا اپنے جو لوور سٹاف کے کندھے پہ ایسا ہاتھ بھی رکھ دے، بلیو می، وہ ایٹ دا ٹائم یا ایون اگر وہ پیسہ دے کے بھی انسلٹ کرتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ایک اچھا اس کی پروڈکٹیوٹی اور اس کی پرفارمنس اور اس کی اپنی سیلف اسٹیم اور سیلف امیج کے اوپر بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ لائے گی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسپیکٹ دیں لوگوں کو، اپنی آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے. جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ مسلمان کون ہے؟ جس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہ سکے. اس کے بعد جو بالکل ٹاپ کا پیرامڈ کا چھوٹا سا حصہ ہے، سیلف ایکچولائزیشن نیڈس. میرا اپنا پوٹینشیل، میری اپنی قوت، میرا اپنا ہنر کس لیول تک میں اس کو اکمپلش کر سکتا ہوں. اگر آپ کسی گول کی طرف رواں ہو جاتے ہیں، اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اگر کمپلیٹلی فل بھی نہیں کرتے لیکن اس کو اس لمٹ تک فل کر لیتے ہیں کہ آپ کی اپنی اندر ایک نیڈ ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ 90% اکمپلش ہو جاتی ہے، تو یہ پیرامڈ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ابراہیم ماسلوز ہائرارکی آف نیڈس بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ اس کو ضرور چیک کیجیے. اس کے بعد جیسے ہم بات کر رہے تھے موٹیویشن کی، پازیٹیو اور نیگیٹو، جس میں انٹرسٹک اور ایکسٹرینسک ہوتی ہے. تو پازیٹیو اور نیگیٹو میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے عمل میں ایک فیول ہو، ایک کیٹلسٹ ہو، ایک ایسا مادہ ہو جو آپ کو دھکا دے آگے ایک اچھا کام کرنے کی، بنسبت آپ کو ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں نارملی آپ سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے اور آپ کو پش کیا جاتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی مثال لیتے ہیں. ایک بچہ ہے،
اس کو ایک کینڈی چاہیے، ایک کھلونا چاہیے، وہ ایک بہت انپلیزنٹ سی ایک اسکریم، ایک چیخ نکالتا ہے، تو وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ اٹھو مجھے وہ ٹافی دو یا مجھے وہ کھلونا دو۔ اب اس کی دوسری زاویے کی طرف بات کر لیتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس رویے سے بچنے کے لیے پیرنٹس پہلے سے پرو ایکٹیو میجرز لیتے ہیں، پہلے سے اقدامات لیتے ہیں کہ میرا بچہ چیخے نہیں، اس کو تکلیف نہ ہو، تو میں اس کو پہلے سے کینڈی دے دیتا ہوں۔ تو اس سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو شے ملتی ہے، اس کا غصہ یا اس کا ایک بگڑا پن کو وہ شے دیکھیں، تو اس لیے یہ ہمیں بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کے اس ٹاپک جس پہ ہم نے موٹیویشن میں ہوتا مارا، اس میں ہم نے ڈائیو کیا اور اس کو چیک کیا کہ موٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اندر کیا فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو آئی بلیو کہ ان فیکٹرز سے ہمیں اور زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے میں اور ایک ہیلپ ملے گی، مدد ملے گی۔ تو میں نیچے کچھ لنکس دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ ضرور ان کو چیک کیجیے گا۔ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس ٹاپک سے متعلق کچھ آرٹیکلز آپ پڑھیے گا۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جتنے بھی ناظرین جو نئے اس چینل پہ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ This is Ali, your host, signing off. Until then, bye-bye.